الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ ہم یہاں پر نہیں تھے۔ اس سے پہلے کی جمعہ میں فیملی سسٹم پر، خاندانی نظام پر، نکاح پر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ ابھی جو قرآن مجید کی آیتیں 3 جگہ سے میں نے پڑھی، یہ عام طور پر مسنون ہیں، نکاح کے خطبے میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم کو اس کا مطلب نہیں ہے معلوم۔ یہ ان آیتوں کے اندر نکاح کے وقت ایک نصیحت کی گئی ہے، جس کے بعد اگر اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر بنے گی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو کئی جمعہ تک میں نے یہ بتایا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ میں نے بتایا کہ نکاح جب تم کرو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک ہی جسم سے پیدا کیا ہے۔ جب تم سمجھو گے کہ بیوی میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور بیوی سمجھے گی کہ میرا شوہر میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر موت تک کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا تصور نہیں پیدا ہوگا۔ پھر میں نے بتایا کہ ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو شوہر کو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ دونوں ایک حصہ ہے۔ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں کانٹا چبو دوں، سوئی چبو دوں،
تو میرا بایاں ہاتھ بھی اس سے متاثر ہوگا. تو ایک جسم کا حصہ ہے. شریعت نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ میاں بیوی دونوں ایک ہوتے ہیں. اب دوسرا تصور اس میں یہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اعضاء کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں آتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں. اگر میرے ایک ہاتھ میں کوئی زخم ہو گیا جو مجھے تھوڑا سا تکلیف پہنچا رہا ہے، تو میں اس کا علاج کراؤں گا، آخری حد تک علاج کراؤں گا. کوئی دنیا میں انسان یہ نہیں کرتا ہے کہ ہاتھ کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو گئی، کوئی پھوڑا آ گیا، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ میرا ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا ہے، اس کو کاٹ دو، اور ہاتھ کو کاٹ دیا. ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصور پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس بیوی سے تم نکاح کیے ہو اس کے اندر کچھ پرابلم بھی ہوں، اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوں. اس خرابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم اس سے رشتہ توڑ دو گے، بلکہ اس خرابی اگر ہے تو کوشش کرو گے کہ اس کی آخری حد تک اصلاح ہو جائے. ہاتھ کو کاٹ دینا کی جو مثال ہے وہی ہے طلاق. ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں طلاق ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ حلال چیزوں میں جو ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. طلاق بالکل اسی طرح کا آپشن ہے جس طرح سے تمہارے ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا، بہت درد کر رہا ہے، تم فوراً فرسٹ آپشن میں ہاتھ کو کاٹنے نہیں جاؤ گے، بلکہ اس کی اصلاح کرو گے. اگر کسی ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا کہ ہاتھ کاٹ دو ورنہ اور بڑھ جائے گا، تب بھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو میرے اس ہاتھ کو بچا لے، کاٹنے کے لیے نہیں جاؤ گے. ہاں، اب اتنا زیادہ ضروری ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پورا جسم اس میں مبتلا ہونے جا رہا تھا، تو ڈاکٹرز کی بات مان کر روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے. بالکل اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ مل گئے، وہ ایک جسم ہے، موت تک یہ دونوں الگ نہیں ہوتے ہیں، ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر میں کچھ برائیاں ہوں، بیوی صبر کرے گی جیسے ہاتھ کے درد کو صبر کرتی ہے، اور صبر کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے گی، اللہ سے مانگے گی، لوگوں کچھ سمجھدار لوگوں سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی، اور کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور اسی طرح شوہر دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو وہ فوراً طلاق پر نہیں آتا، بیوی خلا پر نہیں آتی، وہ اصلاح کی کوشش کرتی ہے تاکہ آخری حد تک. یہ پیغام اس آیت نے دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نکاح کے سلسلے میں دوسری جو اہم بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ نکاح کر لینے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، غلطیوں سے بچ جاتا ہے، اس کی آنکھیں گناہوں سے بچ جاتی ہیں، تو تقوی اس کے اندر آتا ہے. اس لیے کہ سیکسول ڈیزائرز، جنسی خواہشات، یہ اللہ کی جانب سے ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہیں.
اگر یہ خواہشات نہ رکھی ہوئی ہوتی تو اس دنیا کے اندر یہ آبادی ہی نہ بڑھتی. تو اللہ نے یہ خواہشات رکھی ہیں، لیکن ان خواہشات کو جائز طریقے پر پورا کرنا یہ بھی ثواب کی بات ہے، اس کے لیے نکاح ہے. لیکن نکاح کا مقصد صرف اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک اہم مقصد ہے. دوسرا اہم مقصد کہ ہمارے دونوں کے نکاح کرنے سے ہماری ایک نسل چلے، رجالا کثیرا ونساء، اولاد اس کا مقصد ہے کہ لڑکے لڑکیاں پیدا ہوں گی، ایک صالح نیک نسل کو چلانا، ایک نسل کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا. نکاح کیا اولاد کی خواہش نہیں ہے. آج کل فیشن یورپ کا بنا ہوا ہے کہ ان کو اولاد کی خواہش ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کون یہ مصیبتیں اٹھائے گا. تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ جن کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی، جو صرف اپنے سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتے ہیں. نکاح کا بہت اہم مقصد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا اور صالح نسل کی تربیت کرنا. باپ شوہر اور بیوی کو اس کی فکر رہنا کہ مجھے اچھی اولاد پیدا ہو. اب اچھی اولاد کے لیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گائیڈ لائن دیے ہیں. اس کو میں نے لاسٹ جمعہ اس سے پہلے کے جمعہ میں بتایا. ہم کو وہ ساری چیزیں سیکھ کر پری نیٹل پوسٹ نیٹل جو آداب ہیں ان آداب کے مطابق زندگی گزارنا. بچے کی پیدائش سے پہلے جن چیزوں کو بتایا گیا ہے کرنے کے لیے ہم وہ آداب کو اختیار کریں جو میں نے اس سے پہلے کے جمعوں میں بتایا ہے. اور پیدا ہونے کے بعد بچوں کی تربیت پر جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ کرنا، یہ دوسرا مقصد ہے نکاح کا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور نکاح کا مقصد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ ہم نے مرد کی پھسلی سے عورت کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس کو سکون حاصل ہو. نکاح آج کرتے ہیں ہم، 6 مہینے کے بعد یہ سکون ختم ہو جاتا ہے. آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں شروع ہو جاتے ہیں. یہ شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. نکاح اس لیے ہوتے ہیں کہ سکون حاصل ہو، ٹینشن ختم ہو جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے جو طریقے ہیں اس کو نہ اختیار کرنے کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہیں، نکاح کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، نکاح کی وجہ سے اسٹریس میں ہے. گھر جائیں گے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جا رہا ہے، لڑکے کو ٹینشن شروع ہو جا رہا ہے، لڑکی کو ٹینشن شروع ہو جا رہا ہے. گھر میں ایک اسٹیم نفرت کی پیدا ہو جا رہی ہے. ہر وقت ایک دوسرے کی شکایتیں، ہر وقت لڑائی.
اس گھر کے اندر جاتے ہوئے پریشانی، ادھر ساس بہو میں بن نہیں رہی ہے، نڑن بھاوج میں نہیں بن رہی ہے، شوہر اور بیوی میں نہیں بن رہی ہے، خاندان اور گھر نکاح سے پہلے سکون کے ساتھ تھا، اور نکاح کے بعد ایک عجیب سا ٹینشن پیدا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اگر نکاح سے پہلے ٹینشن کی زندگی کر رہے تھے تو نکاح کے بعد تمہارے گھر میں سکون آ جانا چاہیے تھا، سکون نہیں آ رہا ہے، ٹینشن شروع ہو گیا ہے۔ ہم لوگ علماء ہیں، لوگ ہمارے پاس مسائل کو لے کر آتے ہیں، آپ دیکھو گے تو ہر گھر کے اندر الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن گھروں کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو محفوظ رکھے، دیندار گھرانوں کے اندر لڑکا نمازی، لڑکی نمازی، لڑکے کی والدہ نمازی، لڑکے کی والد نمازی، لڑکی کی والدہ نمازی، سب نمازی ہیں، دیندار ہے، لیکن گھر کے اندر ٹینشن ہے، ایک دوسرے کی بن نہیں رہی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو گھر کو جانے گھبراتے ہیں، کہ گھر جائیں گے تو ابھی ٹینشن ہوگا، ادھر امی مجھے ایک بات کہے گی، ادھر بیوی ایک مجھے بات کہے گی، ادھر ابا مجھے ایک بات کہیں گے، انہیں باہر سے فون کر کے بول رہا رتی سنبھال لے، رتی سنبھال لے کر کو، انہیں گالیاں دے رہی ہے تو کئی کو مجھے کر لے کا یا کر کو، اماں کہہ رہی ہے کہ تجھے پیدا میں کئی کو کری، تو ایسا بدلتا کر کو مجھے معلوم نہیں تھا، تم نالائق ہو، میرے بیٹے ہی نہیں ہو، تم بولتی ہو۔ ٹینشن چل رہا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ نکاح ہوتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، نکاح کے بعد اب کچھ لوگ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں تک چلے جاتے ہیں، عزت دار گھرانہ زندگی بھر عزت کے ساتھ گزارا تھا، اب دونوں خاندان پولیس اسٹیشن میں ہیں، اور وہ پولیس جس کے گھر کے اندر ہنگامہ چل رہا ہے، اس کا گھر خود برابر نہیں ہے، وہ تمہاری کیا کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، ادھر سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، یہ بھائی فلاں لوگ نالائق ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، دیندار گھرانوں کا حال بتا رہے ہیں، جو نالائق ہے نالائق ہی ہے، جو دیندار ہے ان کا بول رہا ہوں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ تکلیف ہے؟ پھر ایک دن یہ اسٹیم ڈیولپ ہوتے رہتا، جیسے کوکر آپ اسٹوو پہ رکھ دیے ہوں اور نیچے سے آپ آگ لگا دیے ہوں تو اسٹیم نکلتے رہتی ہے، اس میں اسٹیم بھرتی رہتی ہے، اگر وہ اسٹیم کے نکلنے کی جگہ بنا دیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ چلتے رہتا ہے، خدا نخواستہ کہیں وہ سیٹی جو بستی ہے وہ بلاک ہو گئی، ایک دن اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے گھر کے اندر کہ آپ کا گھر اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے گھر برباد ہو گئے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو بہت اچھے گھر تھے، جو بہت اچھی زندگی گزارے تھے، لیکن اس طرح کی اسٹیم اس میں ڈیولپ ہوتی رہی اور اچانک
धमाका हुआ और घर ही बर्बाद उजड़ गया। क्यों होता है ये इसलिए होता है कि हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खानदानी निजाम बनाया है उसको हम अडॉप्ट नहीं करते। जज्बाती हो जाते हैं, हम जज्बाती लोग हैं। जज्बाती निजाम नहीं चलेगा खानदानों में। जिंदगी है, जज्बातियत खानदानी निजाम में नहीं चलती। वो आई लव यू, यू लव मी चंद दिन चल सकता है, मैसेज चंद दिन तक चल सकते हैं, उतना ही। वो जो फिल्में देखती ना तुम्हें, 3 घंटे की फिल्म है, डायरेक्टर बताते रहता है, उन्हें करते रहता। फिल्मों वाली जिंदगी घरों के अंदर करोगे, उन्होंने नाच को जा चुके होते, तुम्हारी जिंदगी तो जिंदगी पूरी करनी है, बर्बाद हो जाओगे। हम फिल्मी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में फिल्मी जिंदगियां नहीं चलते। 1-2 गाने गा लेना, एक ये कर लेना, वो फिल्म देख लेगा आपको मियां बीवी ऐसा नाचने की कोशिश करते। वो फिल्म है, जिंदगी नहीं है। तुमको जिंदगी गुजारना है। जिंदगी गुजरेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक फैमिली सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, उस खानदानी निजाम को अडॉप्ट करोगे तो तुम्हारे यहां ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे हटकर तुम कितने भी दीनदार हो, उससे हटकर निजाम को अडॉप्ट करोगे, तुम्हारी बीवी जितनी भी दीनदार हो, तुम कितने भी दीनदार हो, लड़के की मां कितनी दीनदार हो, लड़के का बाप कितना दीनदार हो, वो अलग बात है। सिर्फ वो दीनदारी, नमाज रोजा हज ज़कात नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैमिली सिस्टम भी बताया है, वो दीनदारी इख्तियार करोगे तो तुम्हारा घर आबाद रहेगा। वरना घरों के अंदर झगड़े फसाद होते रहेंगे, जबकि निकाह होते हैं सुकून के लिए। अब क्या फैमिली सिस्टम है शरीयत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैमिली सिस्टम बताया है, वो सिस्टम मैं बताऊंगा तो तुमको नाराजगी होगी। मुसलमान होते हुए तुम क्या मौलाना जुम्मा को ये बोल रही बोलते। हाँ, हम लोगों का हिंदुस्तान में जो फैमिली सिस्टम है, देखो 2 तरह के फैमिली सिस्टम इस वक्त दुनिया में है, समझ लो आप लोग। एक फैमिली सिस्टम है जो यूरोपियन सिस्टम है, और एक फैमिली सिस्टम है जो हिंदू आइडियोलॉजी वाला है, कल्चर वाला है। ये दोनों फैमिली सिस्टम तुमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। क्या मतलब? अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे के मैं तुमको समझा दूं ये क्या है, और अल्लाह तुम्हें भी तौफीक दे के सही समझ जाओ। खवातीन भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, सुनते हैं क्या मेरी बात? अच्छा, खवातीन भी सास बहू बाजू बाजू बैठे रहेंगे, घबराना नहीं, थोड़ा सा सुन लेना ठीक से, जो है बताता हूं। यूरोपियन फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, याद रखो। और हिंदू कल्चर का फैमिली सिस्टम ये जैन फैमिली सिस्टम है, याद रखिए। क्या मतलब न्यूक्लियर? और आजकल 2 टर्मिनोलॉजीज चलती हैं। पूछते हैं आप न्यूक्लियर फैमिली में है या जैन फैमिली में है, बोलकर 2 टर्मिनोलॉजी चलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्या है?
میں میری بیوی میرے بچے، ماں باپ نو، میں میری بیوی میرے بچے، ماں باپ نو، چاچا نو، پھوپھی سب الگ۔ یورپ میں یہ نیوکلیر فیملی ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد دونوں الگ رہیں گے، کسی بھی جوڑے کو اپنے ماں باپ سے کیا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی نوکری کریں گے، اپنا سب کچھ کریں گے، اپنا الگ رہیں گے، اتنا بزی رہیں گے کہ ماں باپ کو گھوم کے بھی نہیں دیکھیں گے، بہت زیادہ ہمدردی کر لیں گے تو کبھی کبھی اطلاع دے کے ماں کے گھر کو چلے جائیں گے۔ جاپان میں جو نیوکلیر فیملی سسٹم ہے، جاپان کا جا کے یہاں سے گوگل کر لینا، دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس میں سے جاپان بھی ایک ہے۔ بہت سسٹمیٹک ملک ہے اور بہت سی خصوصیات ہیں، امانت داری وہاں پر ہے، ٹائم مینجمنٹ وہاں پر ہے، لیکن فیملی سسٹم بالکل نیوکلیر ہے۔ جاپان کی رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ماں باپ کو جہاں قتل کیا جاتا ہے وہ جاپان ہے، بچے اپنے ماں باپ کو قتل کرتے ہیں۔ باپ بوڑھا ہو گیا، بچہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو زندہ رہا تو میرے اوپر بھی بوجھ ہے، اور خود یہ بھی اپنے اوپر بوجھ ہے، لہذا اس کو شوٹ کر دو، شوٹ کر دیتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچے اپنے ماں باپ کو قتل جہاں کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ جاپان ہے۔ یورپین کنٹریز میں بھی ماں باپ کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تھوڑا سا رحم یہ ہے کہ قتل کرنے کے بجائے بوڑھا گھر میں لے جا کے ڈالتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم بہت اچھا بزنس ہے یورپ کے اندر۔ میاں بیوی ہم دونوں ہیں ساتھ، ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ماں باپ نے ہم کو بڑا پالا تھا، بڑا کیا تھا، تو میں بھی اس کے اوپر کرنا، تو اس کو ایک بوڑھا گھر میں لے جا کر رکھیں گے اور اس کا جو خرچ آئے گا اس کی چیک ہم دے دیں گے۔ لیکن وہ ماں باپ کیسے ہیں، کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب انتقال ہو جائے تو ایک فون آئے گا، وہ تدفین وغیرہ کرنے کے لیے جو خرچ آئے گا اس کی بھی چیک وہ بھیج دے گا، اور بیٹھے بیٹھے 2 منٹ وہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا، 2 منٹ خاموش ہو جاؤ بول کے کھڑے ہو کو خاموش ہو جائیں گے، ہو گیا مون۔ ہاں 2 منٹ کا مون کرو بھائی، کر ڈالتے ہی ہو، ماں باپ کے پورے حقوق ادا ہو گئے۔ نیوکلیر فیملی میں ماں باپ بالکل الگ، میاں بیوی بالکل الگ، دونوں کا رشتہ معاملات والا ہوگا، افیکشن والا نہیں ہوگا، محبت والا نہیں ہوگا۔ ہاں باپ کی کوئی پراپرٹی ہے، کچھ بزنس ہے، جائنٹ بزنس ہے، بزنس کے لیے تو آپس میں ملیں گے لیکن فیملی کے طور پر نہیں ملیں گے۔ اب ماں باپ سے کچھ پیسہ آنے کا رہا ہے تو مسکرا کے ملیں گے، اگر نہیں ہے تو مسکرانا بھی چھوڑ دیں گے۔ پورے یورپ میں اخلاق پیسے کے لیے ہیں، اگر پیسے نہیں ہے تو اخلاق بھی نہیں ہے۔ آپ کو کسٹمر سے مسکرا کر بات کرنا سکھاتے، کیوں مسکرانا ہے؟ اس لیے مسکرانا ہے کہ پیسے کمانا ہے۔ فلائٹ میں جاؤ گے، ایئر ہوسٹس تم بیل مارو گے تو آئے گی، کہے گا کہ
टिश्यू लेकर आओ, तो लेकर आएगी और मुस्कुरा कर देगी। और पूछे कि और कुछ? कहा कि पानी लाओ, दौड़ कर लेकर आएगी और मुस्कुरा कर देगी और कहेगा कि और कुछ, कोई तकलीफ तो नहीं है? यही हो एयर होस्टेस जब अपने घर आएगी और उसका खुसर या उसकी सास कहेगी कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तो गंदी गाली देगी, और कोई काम नहीं है क्या तुझे बोलकर। इसलिए कि वहां पर वो जो मुस्कुरा रही थी, उसने सुलूक दिखा रही थी, वो पैसे के लिए दिखा रही थी, यहां पर किसी एहतराम में नहीं है। तो एक सिस्टम है न्यूक्लियर सिस्टम फैमिली का, जो यूरोप में चल रहा है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर खानदानी निजाम बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दूसरा सिस्टम है हिंदू कल्चर वाला सिस्टम, जिसके अंदर जैन फैमिली सिस्टम है। हिंदू कल्चर में जैन फैमिली है कि माँ बाप, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे, पोतों के पोते, कोशिश करते हैं कि सब रहना साथ। बड़ी बड़ी फैमिलीज, चाहे बर्बाद हो जाए हम साथ रहेंगे। ये जैन फैमिली सिस्टम हिंदू कल्चर का है। अच्छी नीयत से है कि भाई बड़ों का छोटों का ख्याल रखना, सब मिलकर रहना, सब ये करना, बड़े बड़े खानदान। इसके अंदर भी बड़ी परेशानियां हैं। इसीलिए हिंदू समाज में खवातीन का खुदकुशी करना, जला देना, आप अखबार में वो पढ़ो, कहीं किसी लड़की को जला दिया गया, तो अगर 100 वाकयात देखोगे तो 90 वाकयात गैर मुस्लिम फैमिलीज के होंगे। वो भी फितरी तरीका नहीं है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे में इतना टेंशन शुरू हो जाता है, वो कभी कभी बर्स्ट कर जाता है। तो हजरत फिर इस्लाम का क्या तरीका है? तो हम क्या इख्तियार करना है? न्यूक्लियर फैमिली तरीके को इख्तियार करना भी अपने माँ बाप को, अपने खानदान से दूर हो जाना और अकेला हो जाना, बेबरकती वाला सिस्टम है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अच्छी तरह से सुन, जैन फैमिली सिस्टम ये भी नेचुरल फैमिली सिस्टम नहीं है, फितरी नहीं है, फितरत के खिलाफ सिस्टम है जो जैन फैमिली सिस्टम है। फिर क्या सिस्टम है हमारा? ये सिस्टम को तुम अडॉप्ट करोगे, तुम्हारे घर में कम से कम इख्तिलाफात होंगे, कम से कम तलाकें होंगी, कम से कम लड़ाइयां होंगी, लेकिन कर नहीं पाओगे। तुम कहोगे कि मौलाना पता नहीं कौन सा सिस्टम बता रहे हैं हम, ना कर नहीं पाओगे। ये बूढ़े तो करते नहीं है, जो बड़े हो जाते हैं जल्दी करते नहीं। बता देता हूं, करना तो करो, छोड़ना तो छोड़ो, मैं तो वही करता हूं। शरीयत का सिस्टम न्यूक्लियर जैन फैमिली सिस्टम है। फिर से सुन लो, शरीयत का सिस्टम कौन सा है? न्यूक्लियर जैन फैमिली सिस्टम है। न सिर्फ न्यूक्लियर सिस्टम है और न सिर्फ जैन फैमिली सिस्टम है। शरीयत का जो सिस्टम है वो न्यूक्लियर जैन फैमिली सिस्टम है। जिन घरों के अंदर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, उस घर के अंदर इंशाअल्लाह 90% इख्तिलाफात नहीं होंगे।
اور سکون کی زندگی گزرے گی. لیکن وہ گزارنے کے لیے ماں باپ، بچے، بہو، سب کا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ بن کر رہنا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے اسی طرح سے. یہ سسٹم میں رہنے کا شوق ہونا چاہیے. یہی سسٹم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. جلدی سے سمجھنے کے لیے حضور کے گھر کی مثال دیتا ہوں تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نیوکلیئر جین فیملی سسٹم کسے کہتے ہیں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے حضرت ابو طالب. ان کی اولاد زیادہ تھی، گھر میں تکلیف تھی، تو خاندان والے سب بیٹھے یہ مشورہ کیے کہ ابو طالب کی اتنی فیملی ہے، کمائی کم ہے، ان سب کی کفالت کرنا ابو طالب کو مشکل ہو رہا ہے. ایسا کریں گے کہ ابو طالب کے بچوں کی، خاندان کے مختلف لوگ بچوں کی کیا لے لیں گے؟ ذمہ داری لے لیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے ابو طالب کے، انہوں نے بچوں کو لیا، سب نے الگ الگ بچوں کو لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی ایک بچہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں ان کو لے لوں گا. تو وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کفالت میں کر لوں گا، میں کھانے پینے کا نظام رکھ لوں گا، شادی کا نظام سارا میں کروں گا. تو بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا رشتہ چاچا زاد بھائیوں کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے، اور عبداللہ اور ابو طالب دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے. تو اتنا تو رشتہ داری سمجھ میں آ گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالت میں لے لیا، اڈاپٹ کر لیا. کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے گھر میں رکھ کر ان کو بڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈیولپ ہو رہی تھی. آخر میں یہ طے ہوا کہ جب وہ بالغ ہو گئے دونوں، تو یہ طے ہوا کہ رشتہ کر دیا جائے حضرت علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذمہ دار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہونے کی وجہ سے؟ اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے. حضرت فاطمہ کے ذمہ دار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کی حیثیت سے. اب ایک ہی جگہ پال رہے تھے، نکاح کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. نکاح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی کچھ جو کمایا ہے اس میں سے کچھ مہر لے کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرا تھی، وہ زرا کو بیچ کر مہر بنایا گیا. مختصر سا نکاح ہوا. نکاح ہوتے ہی جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا، دونوں کہاں رہ رہے تھے؟ حضور کے گھر میں رہ رہے تھے. پہلا جو کام
جو کیا گیا کہ ان کا چولہا الگ کیا، کہا کہ اب تم دونوں الگ ہو، یہ نکاح کر لیے ہو، دونوں فلاں گھر میں رہنا اور کھانا پکانا سب اپنا کرنا، ذمہ دار ہو اب تم، اب ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، تمہارا ہو۔ فوراً کیا کیا؟ چولہا الگ کرایا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ الگ کرانے کے بعد اب کھانا وغیرہ سب پہلے یہاں پک رہا تھا نکاح سے پہلے، اب نکاح کے بعد کھانا کہاں پک رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھانا تو یہاں پک رہا ہے، حضرت علی بھی اپنے بیٹے کی طرح تھے، ان کا کھانا کیا پک رہا ہے؟ الگ پک رہا ہے۔ رہ رہے تھے کہاں؟ اگر آپ عمرے کو جاؤ اور مدینہ منورہ جاؤ، اللہ نصیب کرے، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، ریاض الجنہ کے اندر اگر جاؤ تو جہاں پر لیفٹ سائڈ میں جالیاں ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لمبی جالیاں ہیں، آپ کو دیکھو اتنی جالیوں میں 9 گھر تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور جدھر صفہ کر کے بولتے ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اب سوچ لو کہ ریاض الجنہ کتنا چوڑا ہے، اتنے چوڑے میں ساتھ ہی رہتے تھے، الگ رہتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے اور کیا رہتے تھے؟ الگ رہتے تھے۔ ماپ لینا اس کو جا کر، بہت زیادہ بولے تو کتنا ہے؟ 100 فیٹ کا ہے، کتنا؟ 100 فیٹ چوڑا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر، کتنے حضرت عائشہ، ابھی میں نے ایگزیبیشن کروایا رام نگرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے ویسے ہی گھر بنائے ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ کچھ لوگ اس کو عام کر رہے ہیں، کبھی آئے تو غور سے دیکھنا ان ماڈلز۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ایک گھر میکزیمم 10x8 کا تھا، 10x8 کا، 10x12 کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر اتنا ہی تھا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ پوری فیملی ایک ہے، جوائنٹ ہے، لیکن سب کے چولہے کیا ہو رہے ہیں؟ الگ الگ ہیں، سب اپنا اپنا خرچ کر رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ گارڈین، حضرت فاطمہ کے لیے باپ، دوسروں کے لیے محبت ایسی کہ گھر میں کھانا پک رہا ہے، حضرت فاطمہ لے کر پہنچ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کھا لیجئے، ابو کھا لیجئے۔ حضرت علی لے کر جا کر پہنچ رہے ہیں، ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ کھا لیجئے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پکا رہے ہیں اور بڑوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی، وہ سب کے گھروں کو بھیجتی تھی اپنے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں سب شریک ہیں۔ کسی کوئی بیمار ہو گئے، سب لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، کسی کو بخار آ گیا، سب لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں خدمت کے لیے، اچھا گھر میں کھانا پک رہا ہے، پہنچ رہے ہیں۔ سب کے چولہے الگ بھی ہیں اور سب کیا ہیں؟ مل کر بھی ہیں۔
मामला सबके अलग है और माशिरत सबकी एक है। आज उनको गोश्त पकाने का जी चाह रहा है, गोश्त पका रहे हैं, और एक घर वालों को तरकारी पकाने का जी चाह रहा है, तरकारी पका रहे हैं। माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपने घर का काम करके जाके माँ बाप की क्या कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। आजाद भी है, किसी के किसमें नहीं है, प्रेशर में नहीं है, आजाद भी है, लेकिन इतना भी आजाद नहीं है कि खानदान से हटकर कुछ कर ले। ये फैमिली सिस्टम मां बाप की खिदमत करीब है, मां बाप की खिदमत भी कर रहे हैं। ये फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर जैन फैमिली सिस्टम, ये है इस्लामिक फैमिली सिस्टम। अगर तुम इस फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, एक भाई, एक मां बाप के 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं, चारों भाइयों को तुम एक जगह रखोगे, हो सकता है कि एक का मिजाज अलग है, एक का मिजाज अलग है, एक का मिजाज अलग है, एक का, तुम इनको संभालते संभालते क्या हो जाओगे, दुबले हो जाओगे। अगर उसमें से एक गड़बड़ हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ आ गई, तो तुम्हारे पूरे घर को क्या बना देंगी वो। अगर वो अलग रहे और मिलकर रहे तो याद रख लेना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके हद तक रहेंगी, इसके जो प्रॉब्लम्स है इसके हद तक रहेंगे, इसके जो प्रॉब्लम्स है इसके हद तक रहेंगे। सारे प्रॉब्लम्स एक जगह जमा नहीं होंगे, सब अलग अलग भी होंगे, और जो अच्छाइयां हैं सब मिलकर रहेंगे। ज़ुरगिब्बन तज़दद हुब्बन, थोड़ा दिनार मिला करो, मोहब्बत ज्यादा होगी। हर वक्त साथी रहोगे, हर वक्त क्या रहोगे, साथी रहोगे। हमा शबा शबे कदर बूदे, शबे कदर बेकदर बूदे। शबे कदर आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग तैयारी करते। हर रात शबे कदर होती तो शबे कदर ना होती, समझे कि नहीं। हर वक्त साथ रहोगे, हर वक्त वहीं उलट पुलट करते रहोगे, देखते देखते छोटी छोटी बातों पे स्पार्क होने की चांसेस होते हैं। थोड़ा स्पार्क हुआ, गए अपने घर में रहे, 3 दिन तक नहीं आए, 3 दिन के बाद तो आ जाओगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर एक ही कमरे में, एक ही घर के अंदर उसे भी गुस्सा आ रहा, उसे भी गुस्सा आ रहा, तो फटेगा कि फटेगा, नहीं फटेगा। तो आप लोग सब समझ लीजिए कि आज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, सहाबा की पूरी जिंदगियां बता सकता हूं आपको कि सहाबा का पूरा फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर जैन फैमिली सिस्टम है। हमारे मुसलमान यहां पर जैन फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट करने जाते हैं जज्बात में आकर, इसलिए इतना बड़ा धमाका होता है। बच्चे का निकाह किया तो तरतीब बनाओ, चाहे वही घर एक ही है, ये सब छोड़ दो, बाहर जाएगा तो कमाएगा, कैसा कमाएगा, हिम्मत रखो, कमाएगा, उसको किस पे ना रखो, अपने ऊपर क्या डिपेंड ना करो। तैरना सीखने के लिए हमें सब तैरना सीखे, कैसा जानते हो, ट्यूब डालकर धक्का मार रहा होना, चीखते रहता, धक्का मार डालना, जाके हाथा पवा मारते 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 8 दिन में तैरना सीख लेता। नहीं ठंड लग जाएगी बेटे को और ऐसा हो जाएगा, कांति भी हाथा पावा मारते मारते पानी पी लिया तो मेरा बेटा क्या, जिंदगी में तेरा बेटा तैरना नहीं सीखेगा।
जिंदगी में तुम्हारा बेटा तैरना नहीं सीखेगा। तैरना सिखाते कैसा है? ठंड लग रही ठंड धक्का मार दो ठीक हो जाए। अब गड़गड़ पानी पिएगा, थोड़ा सा ये करेगा, उसको ठीक कर लेना, 8 दिन के अंदर तैरता हो। मेरा बेटा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको, समझे कि नहीं? ये सब करोगे ना बेटा तरक्की करेगा, ना तुम तरक्की करोगे, ना कुछ तरक्की करेंगे। अपने करीब अपने बच्चों को रखो, लेकिन निकाह के चंद दिन के बाद पहले दिन से बहू को बोलते रहो, बेटी जब तुमको जी चाहे मैं तुमको चूल्हा अलग करके देती, तुम घबराना नहीं, तुमको अलग करना है। तुम ही इतने बमड़े मारो किसके अलग अलग के, उन्हें अलग पूछने के लिए परेशान होना, समझे कि नहीं? अलग रखो, चूल्हा अलग करो, बिजनेस चाहे तो एक रखो, दुकान एक रखो, कमाने का सिस्टम एक रखो चाहे, लेकिन अलग रखो। लेकिन इतनी दूरी पे रखो कि तुम्हारा बेटा कहां आना, मां बाप के घर आना, मां बाप बेटे के घर जाना, ये क्या हो जाए, आसान हो जाए। और उन्हें अलग, उसका कमरा अलग कर दिए, चूल्हा अलग कर दिए, बूढ़े जो है गड़बड़ ना करो। ये मां बाप भी बहुत आजमाइश में डालते बच्चा को, मैं तेरे घर नहीं आता, नहीं आता तो झेलते रहो, और क्या है, क्यों नहीं आता भाई, आते नहीं, गैरत। जितने मां बाप ये सब चालियां करते, ये नालायक करते, उन्हें आखिरी उम्र में बहुत मुसीबत उठाते। जाओ उसके घर जाओ, जाओ बेटा कहो कि बेटा फलां पकाओ, मैं खाना चाहता हूं। ये बच्चे के साथ क्लोज रहो, लेकिन अलग रहकर। कभी वो बच्चा पका लेकर आ रहा है, कोई वो बच्चा पका लेकर आ रहा है, तुम थोड़ा सा बीमार हो रहे तो सब भाग कर आ रहे। माहौल ऐसा बनाओ, एक ही घर में रहकर करके देखो। बाज मर्तबा सास और बहू में इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है ऐसे करने में कि सगी मां से उसको अपनी मोहब्बत नहीं होती, उतना सास से मोहब्बत पैदा हो जाती है। सगे बाप से उतना एहतराम नहीं होता, उतने अपने खुसर से हो जाती है। और बच्चों को एनकरेज करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, छुयू मियू बनाओ नहीं बच्चों को। उन्हें जाएगा किराया कहां से बनेगा, डालो, उसको मालूम होना चाहिए किराया कहां से बनना बनकर। तुम नहीं बन रहे हो क्या, ऐसा उन्हें भी बनने दो। जब बोझ बढ़ेगा बाहर से मदद कर लो उसकी, लेकिन इस तरह से फैमिली को डेवलप करोगे। हमारी बात मानो, ये नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इंडिविजुअल अलग न्यूक्लियर रहना, लेकिन जॉइंट फैमिली से ज्यादा क्या होना, मोहब्बत रहना। नहीं मानोगे, फुल जॉइंट ही में रखना चाहते हो, एक दिन वो ऐसा फटेगा, ना तुम उसकी सूरत देखोगे ना वो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तैयार होगा। ये सिस्टम है इस्लाम का, जिसको हमें छोड़ने की वजह से, पता नहीं मैं कितना तुमको समझा पाया हूं, थोड़ी सी गलती करे तो कुछ दूसरा समझ जाओगे, कितना समझा पाया हूं। पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, घरों के अंदर मुसीबत पड़ी हुई है, घर दहक रहे हैं, पुलिस स्टेशनों में चल रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे जिंदगी से हम सब की हिफाजत फरमाए। आपस में मोहब्बत के साथ रहने के लिए जो फितरी तरीका है उसको इख्तियार करो। निकाह हो गए,
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. میاں ایک لڑکا نکاح کر لیا، اس کے اوپر کئی ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بیوی کی چکر میں ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑنا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ کیسے بھی ہو، ماں باپ کی دعا لیتے رہو گے تو ترقی کرو گے. ماں باپ سے اگر آہ لوگے زندگی میں ترقی نہیں کر پاؤ گے. ماں باپ کی آہ کے ساتھ کوئی ترقی نہیں کیا ہے، یاد رکھ لینا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تمہارے زندگی میں ماں باپ میں، باپ میں یا دونوں، ماں باپ میں کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کو کبھی ان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے بوڑھے ہونے کے بعد، جیسے بچوں کی طرح چڑچڑاہٹ ہوتی ہے ان کے اندر بھی ہو جاتی ہے. وہ تم پر کچھ چلانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں، وہ تم سے کچھ منوانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں. اگر تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف تک نہ کہنا، صبر کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی جھٹک نہ دینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بات کرنا عزت والی بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تم بہت بڑے مالدار ہوگے، تم بہت بڑے عہدے والے ہوگے، تم بہت بڑے علامہ ہوگے، تم بہت بڑے سیاستدان ہوگے، تم ملک کے منسٹر ہوگے، لیکن سب کچھ ہوگے تمہارے ماں باپ کے سامنے تم ان کے بیٹے ہی ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کبھی ماں باپ کے سامنے اپنی دولت اور اپنے عہدے، مجھے باہر لوگ اتنا قدر کرتے ہیں، تو نے مجھے گالیاں دیتی نا، تم کو باہر لوگ بہت قدر کر رہے ہوں، تمہارے ماں باپ تجھے ڈانٹتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، تم ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کی وجہ سے تم ان کے سامنے ذلیل ہو کے کھڑے ہونا. اللہ تم کو عزت نصیب فرمائیں گے. اگر ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو کر سر جھکائے کھڑے ہو گے، اللہ تم کو عزت سے نوازیں گے. کہیں ایسا نہ مت سمجھنا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ میرے فرینڈز کے سامنے ڈانٹ دیے. تمہارے فرینڈز کے سامنے، تمہارے سوسائٹی کے سامنے تمہارے ماں باپ نے تم کو ڈانٹا، سمجھ لینا یہ تمہارے لیے بہت خیر کا کام ہے، اور تم خاموش رہے اور تم نے ادب کیا تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی ترقی کی بات ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کی وجہ سے ان کے سامنے تھوڑا سا ذلت کے ساتھ جھک جاؤ، اور راتوں میں اٹھ کر دعا کرو، اکیلے میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح سے تکلیفیں اٹھائی تھی، وہ اسی خدمت تو اللہ میں کر نہیں پا رہا ہوں، تو ہی ان کے اوپر رحم فرما دے. اللہ، تمہاری ماں نے تم کو جو دودھ پلایا اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، اور رات میں تم سوئے ہوئے تھے، پیشاب کر دیے تھے اور بستر گیلا تھا، اس ماں نے ٹھنڈ میں اٹھ کر تمہارا جو بستر بدلا تھا، وہ ایک بستر کا تم حق نہیں ادا کر پاؤ گے. وہ ماں جو خود بھیگے بستر پر سونے کو ترجیح دیا لیکن تم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، تم کبھی اس کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے. ماں باپ کا حق تم نہیں ادا کر پاؤ گے. دعا ہی کرو کہ اللہ یہ ان کی خدمت
पूरी खिदमत करके ये कहना कि हे अल्लाह, बहुत खिदमत तो मैं इनकी कर नहीं पाऊंगा जैसे इन्होंने मुझे पाला था, तू ही रहम फरमा दे अल्लाह। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही होंगी मेरी बात को, याद रख लेना, जिस घर में तुम जाओगी वो तुम्हारे शौहर के माँ बाप हैं, और तुम चाहते हो तुम्हारे शौहर की तरक्की तुम्हारी तरक्की है, तुम्हारी शौहर की बर्बादी तुम्हारी बर्बादी है। लोग दुनिया में तुमको इज्जत देंगे तुम्हारे शौहर को सामने रखकर, मेरी बीवी को लोग इज्जत देंगे मुझे सामने रखकर, आपकी बीवी को इज्जत देंगे आपको सामने रखकर। मेरी बेटियों, तुम समझो, तुम्हारा शौहर आबाद रहेगा, तुम आबाद रहोगे, और तुम्हारे शौहर को इज्जत मिलेगी, तुम इज्जत से रहोगे। तुम्हारे शौहर की तरक्की, तुम्हारे शौहर की आबादी इस बात में है कि तुम्हारे शौहर के माँ बाप तुम्हारे शौहर से खुश रहे, और तुम्हारे शौहर के माँ बाप तुम्हारे शौहर को दुआएं दे। खुदा ना खास्ता तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहर ने अपने माँ बाप की तौहीन कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा, और जब वो बर्बाद होगा तो तुम आबाद नहीं होगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अपने शौहरों को कहो कि उनकी खिदमत करें, दुआएं लो। जितना दुआएं लोगे अपने माँ बाप की, जितना दुआएं लोगे बड़ों की, जितना दुआएं लोगे पड़ोसियों की, जितनी दुआएं लोगे बूढ़ों की, तरक्की देर से होगी लेकिन पक्की तरक्की होगी, याद रख लेना। माँ बाप की बदुआओं के साथ, बड़ों की बदुआओं के साथ तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, बुजुर्गों, ये सिस्टम है फैमिली सिस्टम, जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इस्लाम का है, इसको अडॉप्ट करो। मैं मेरे घर में, मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैं भी शादियां करके लेकर आ रहा हूं, मैं भी अपने बच्चों को उसी सिस्टम में लेकर जा रहा हूं, उसी सिस्टम में ले जाऊंगा। खुशी के साथ रहेंगे, आराम के साथ रहेंगे, सब लोग हमको हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। तुम भी इसको करना, और पूरा का पूरा स्टीम डेवलप होकर फटने से पहले अपने घरों को खुद ऐसा करो, इंशाअल्लाह आबाद रहोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल